إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کی سب سے پہلے ہم حمد و ثنا بیان کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور تمام نعمتوں سے نوازا اور اسلام جیسی قیمتی نعمت سے ہمیں مالا مال کیا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ خطبے میں یہ بتلانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ مہینہ جتنا بابرکت ہے اتنا ہی اس کو ہم لوگوں نے داغدار کر دیا۔ اور مہینہ بابرکت کیوں ہے؟ کیونکہ رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اسی مہینے میں ہوئی۔ اس لیے یہ مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے کہ دنیا کو اور انسانیت کو راستہ دکھانے والا ہادی رہبر اسی مہینے میں پیدا ہوا۔ مگر اس مہینے کے تقدس کو ہم ہی لوگوں نے، ہم مسلمانوں نے اس کے تقدس کو پامال کر دیا، جبکہ یہ مہینہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو جاننے، اس کو پڑھنے، اس سے سبق لینے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ سال بھر
اور سال کے ہر دن یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہم لوگ اپنائیں، آپ کی زندگی کو جانیں، آپ کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو، سیرت کو پڑھیں اور جانیں، جانکاری لیں، کیونکہ آپ کا ہر دور جو گزرا ہے وہ دور جب ہم اسے پڑھیں گے آپ کی سیرت کو تو وہاں سے ایک نئی روشنی ہمیں ملے گی کہ کس دور میں کیسے رہنا ہے، رہتی دنیا تک، قیامت تک اس میں ضابطہ موجود ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں نسخہ موجود ہے کہ جب آپ کمزور تھے تب کس حال میں تھے اور کیسے آپ کے معاملات تھے دوسروں کے ساتھ، جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو کس طرح سے کیا، اور آپ نے اس دعوت کی خاطر اپنے گھر بار کو، دھن دولت کو، سب کو تیاگ دیا، ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے، مدینہ میں نئی جگہ پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا ماحول بنایا اور کیسے جو ہے وہاں پر پھر زندگی کی شروعات کی، یہ جب ہم پڑھیں گے اور جانیں گے تب ہمیں روشنی ملے گی کہ ہمیں زندگی کیسے دنیا میں گزارنی ہے، اور رہتی دنیا تک، میں نے کہا قیامت تک ہمیں روشنی ملتی رہے گی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو پڑھتے نہیں، سیرت کو۔ سال بھر تو چھوڑ دیجئے، یہ مہینہ جو سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی ہم کبھی آپ کی سیرت پر نظر نہیں دوڑاتے، کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، تکلیف نہیں اٹھاتے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ سرسری طور پر ایک مسلمان کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کے بارے میں جانکاری اتنی تو مسلمان کو ہونی چاہیے، وہ ہے نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، اور پھر جب نبی بنائے گئے تو کن مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، ہجرت کر کے گھر بار چھوڑنا پڑا، جنگیں لڑنی پڑیں اسی دعوت کی خاطر۔ یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ جو بڑی نعمت ابھی میں نے ذکر کیا کہ اللہ کی حمد و ثنا اس پر کہ تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت، عظیم نعمت، قیمتی نعمت جو ہمیں ملی وہ ایمان کی، اسلام کی نعمت ملی۔ یہ ایسے نہیں مل گئی، اس کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑی، بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اس کو ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، کم سے کم اس مہینے میں تو سرور کائنات کی زندگی کو جانیں، پڑھیں، آپ کی سیرت کو، وہ کام ہم نہیں کرتے۔ بلکہ اس مہینے کو گزشتہ خطبے میں یہ بتلایا گیا تھا کہ کس طرح سے اس پاک مہینے کو، اس فضیلت والے مہینے کو بدعتوں سے، خرافات سے ایسے بدنما ہم نے کر دیا کہ کوئی اسلام کو سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکے گا۔ ہماری غلطی ہے کہ داغدار ہم نے کر دیا اپنے اعمال سے۔ یار وہ چیزیں جو اسلام میں ہے ہی نہیں، کہیں ثبوت ہی نہیں ہے اسلام میں، وہ چیزیں کرتے ہیں۔ عید بنا لیے اس مہینے میں، کہاں ہے عید؟ قرآن و حدیث کی سنتوں کی دلیلوں کو ٹٹولو، ہے کہیں عید؟ عید کی دلیل ملتی ہے تو دو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی، دونوں عیدوں کو جب اسلام نے منانے کا حکم دیا تو اس کا ضابطہ بھی بنایا کہ کیسے آپ کو صبح سے کس طرح سے تیاری کرنی ہے، کیسے نہانا ہے، کپڑا پہننا، خوشبو لگانا ہے، اور مسکینوں غریبوں میں صدقہ کرنا ہے،
کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے عیدگاہ جانا ہے، وہاں نماز پڑھنی ہے، خطبہ سننا ہے، پھر لوٹتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے آنا ہے، پھر آئیں گے اور کھلائیں گے، سویاں کھلائیں گے، اس کے بعد بقرعید ہے تو قربانی کر کے وہ بھی کھائیں گے، کھلائیں گے، غریبوں میں بانٹیں گے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اس عظیم دین کی تعلیمات بھی عظیم ہیں۔ یہ تعلیمات ہیں ہماری عیدوں کے کہ ہم عیدیں کیسے منائیں، اللہ کی اطاعت میں غریبوں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، نہ کہ ہلڑ بازی کر کے، ڈی جے بجا کر کے، سڑکوں کو روک کر کے۔ ارے بازاری امت نہیں ہے یہ، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ضابطہ ہے قرآن و حدیث کی شکل میں۔ بازاروں لوگوں کی طرح سے اوروں کی نقل کر کے، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن اصول سے اور جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی، جن کا آپ نے مقابلہ کیا، جن کے خلاف آپ نے دعوت دی اور اس پر دشمنیاں مول لیں، وہ کام ہم آج خود کر رہے ہوں، وہی چیزیں ہم ان سے لے رہے ہیں غیروں سے۔ کوئی بھی بہانہ ڈھونڈ کر کے جس طرح سے ان کے ہاں ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، وہ جس طرح سے کرتے ہیں اس طرح سے اگر ہم بھی کرنے لگے، وہی طریقہ ہم نے اختیار کر لیا، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا، صحابہ کرام کی قربانیوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ضروری ہے، آپ کی سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ اگر نہیں جانیں گے تو یہ بھی نہیں جانیں گے کہ دین ہمارا کیسا ہے اور کیسے ہمیں رہنا چاہیے، اور کتنی قربانیوں کے بعد یہ نعمت اور یہ دین ہم تک یہ نعمت پہنچی ہے۔ جب نہیں پڑھیں گے سیرت تو کہاں سے جان پائیں گے؟ سرسری طور پہ جان لیں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ احمد، محمد، دوسرا نام احمد، والد کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم۔ آپ کے خاندان کا لقب جو ہے قریش تھا، اسی لیے آپ کو قریشی اور ہاشمی کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور یہ جو لوگ خرافات اور بدعات کرتے ہیں سڑکوں پر، بازاروں میں، یہ تو 12 ربیع الاول کو کرتے ہیں۔ اور تاریخ کی مستند کتابوں سے جب آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو 12 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ اب اس سے بد نصیبی کی بات نہیں ہو سکتی کہ سرور کائنات جس دن یہ دنیا چھوڑ کر کے گئے، اپنے معبود حقیقی سے جا ملے، اس غم کی حالت میں نڈھال تھے صحابہ کرام۔ اور یہ خوشی مناتی ہے امت، مردہ قوموں کی یہی نشانیاں ہیں۔ تاریخ پڑھتی نہیں، سیرت پڑھتی نہیں ہے، اور کچھ بھی بازاری امت بن گئی ہے۔ یہ بازاروں کی طرح سے بیہیو کرتے ہیں، اپنے معاملات کرتے ہیں۔ دنیا ہمارے کردار سے سمجھنا چاہے تو اسلام کو نہیں سمجھ سکتی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے دن چاشت کے وقت عام الفیل، جس سال ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے یمن سے چلا تھا، 55 دنوں کے بعد اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ 571 عیسوی اپریل کو 20 اپریل کی تاریخ تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جاہلیت میں
اس اندھیرے میں آنکھ کھولتے ہیں۔ جو قوم عرب کی گمراہیوں میں ڈوب چکی تھی، کون سی برائی ایسی تھی اور کون سا کچا اور پکا مکان اور گھر ایسا تھا بچا تھا جس میں برائیاں داخل نہیں ہو گئی تھی؟ ہر طرح کی برائیاں تھیں۔ جانور ہو گئے تھے وہ لوگ، جانوروں جیسا ان کا معاملہ تھا۔ اس قوم میں آنکھیں کھولتے ہیں۔ اس کے بعد اور سنیے، تاریخ پڑھیں، آپ سیرت پڑھیں، پتہ چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تب یتیم پیدا ہوئے۔ ماں کی پیٹ میں تھے، والد کا عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب پیدا ہوئے تب یتیم ہی پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ تھیں، آپ کا دیکھ بھال کرتی تھیں۔ جب 6 سال کے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو والدہ ماجدہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئی۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب بہت خیال پہلے بھی رکھتے تھے، وہ خیال رکھتے تھے آپ کا۔ 2 سال 2 مہینہ، والدہ کی وفات کے 2 سال 2 مہینے کے بعد دادا بھی چلے گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد چچا ابو طالب، جن کا ذکر بہت ملتا ہے، سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے تو ان کا ذکر بہت ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی۔ اور دادا کے انتقال کے بعد چچا ابو طالب 42 سالوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان اور خیال رکھتے رہے۔ چچا نے دھیان رکھا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، اور کہیں اگر کسی نے آفر کیا تو ملک شام چلا جایا کرتے تھے تجارت کی غرض سے۔ 25 سال کی عمر ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ کس سے؟ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ شادی کرتے ہیں، یہ آپ کی پہلی شادی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے اور تجارت کر لیا کرتے تھے، اور اس شادی کے پیچھے بھی وہی تجارت تھی کا راز مضمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کے لیے تجارت کرنے شام گئے تھے، آپ کا غلام ساتھ میں تھا، اور وہ عجیب عجیب واقعات دیکھتا رہا غلام۔ کہیں دھوپ ہوتی تھی تو بادل آ جاتے تھے سایہ کرنے کے لیے، کہیں درخت جھک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دیتا تھا، راستے میں پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے۔ یہ سب ماجرا غلام آ کر کے، اور بہت زیادہ نفع ہوا، تجارت میں بہت نفع ہوا، منافع ہوا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے لیے خود ہی آگے بڑھتی ہیں اور پیغام بھجواتی ہیں۔ 25 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے۔ عمر گزرتی رہی، 40 سال کے جب ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے۔ غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے لے کر کے کچھ توشہ کھانے پینے کی چیزیں چلے جاتے تھے غار حرا میں، اور وہیں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ یہ نبوت سے پہلے کی نشانیاں ہیں۔ وہیں اللہ کا ذکر اور فکر کرتے تھے۔ اور ایک دن حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ آیتیں 5 آیتیں وہاں پر نازل ہوئی پہلے، اور نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، دبایا سینے سے، کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ۔
اپنے رب کے نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، گھر آئے واپس۔ عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اپنی بیوی اماں خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، چادر اڑا دو، مجھے ڈر ہے، میں بہت خوف زدہ ہوں۔ چادر اڑا دیتی ہیں، کچھ افاقہ ہوتا ہے، چہرہ کھولتے ہیں تب پورا ماجرا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ آج ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جاننا ہو، اخلاق جاننے کے لیے اگر آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار بیان کرنے لگیں تو کئی خطبے کم پڑ جائیں گے، لیکن صرف اتنا جان لیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی ہیں اور ابھی آپ نبی بنائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے نبی بننے کے بعد 23 سالوں میں جو آپ کا کردار رہا، جو اخلاق رہا اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ، بڑا نمایاں ہے۔ لیکن نبوت سے پہلے کہ حالات آپ کے ایسے تھے، جوہر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں عائشہ نے 2 ٹوک کہا کہ کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ آپ برباد ہوں گے، آپ ہلاک ہوں گے، آپ کو اللہ جو ہے برباد نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ اور آپ کی صفات کو گناتی جاتی ہیں کہ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داریوں کو مہمان نوازی کرتے ہیں، جھوٹ بات سے آپ کو نفرت ہے، سچ بات کہتے ہیں، آپ غریبوں کے مسکینوں کے کام آتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اتنی ساری خوبیاں آپ کے اندر ہیں، اتنی خوبیوں کا حامل، وہ رسوا نہیں ہوگا، ہلاک نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ یہ مختصراً جان لیجئے، یہ اخلاق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی بنائے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چپکے دعوت کا کام کرتے ہیں۔ کتنے سالوں تک؟ 3 سالوں تک چپکے اپنے خاص لوگوں سے پہلے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایمان لائے، جو ایمان لائے وہ بھی لگ گئے اس دعوت میں، اس مشن میں۔ 3 سالوں تک چپکے دعوت کا کام کرتے رہے۔ 3 سالوں کے بعد کھل کر کے دعوت کا کام شروع کیا، تب پریشانیوں کا دور شروع ہوا۔ صحابہ کرام کو آپ کو ستایا جانے لگا، اسی مکے کے اندر پتھر مارنے لگے، تمام طرح کی تکلیفیں دینی شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبوت کے 5ویں سال کہا کہ بھائی حبشہ چلے جاؤ، وہاں نجاشی کے یہاں وہ عدل پسند بادشاہ ہے، اس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، حبشہ چلے جاؤ۔ ہجرت کرنا شروع کیا صحابہ کرام نے حبشہ کا۔ وہاں حبشہ میں جا کر کے ہجرت کیے صحابہ کرام، پناہ لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام چلتا رہا دعوت کا۔ مدینے میں اور مدینے کے اطراف کے لوگ ایمان لائے اسی دوران۔ وہ آتے تھے حج کے ایام میں، موسم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے ملتے تھے، اور چپکے مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ مدینہ تشریف لائیں، ہم آپ کے اوپر جان قربان کر دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے ہر طرح سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، مشورہ دیا کہ مدینہ ہجرت کرو۔ چپکے صحابہ مدینہ ہجرت کرتے رہے۔ بہت سارے صحابہ مدینہ پہنچ گئے ہجرت کر کے، اسی اسلام کے لیے، یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، اسی ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے، گھر بار، بال بچوں کو، دولت کو، مال و متاع کو قربان کر کے مدینہ بھاگ رہے ہیں۔
مدینہ بھاگ رہے ہیں، اور جب نبوت کا 10واں سال ہوتا ہے تو بڑی جو ہے پریشانی کا وہ سال ہے۔ اماں خدیجہ جو آپ کی وفادار بیوی تھیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر چچا ابو طالب جو پہاڑ کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے تھے، مشرکین مکہ کے مظالم کا مقابلہ کرتے رہے، اور آپ کا ایک مقام تھا، مرتبہ تھا مکے میں، اس وجہ سے کچھ رعایت ہو جاتی تھی۔ جو ظلم کرتے تھے وہ کھل کر کے اتنا ظلم نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ آپ کے چچا کھڑے تھے، گرچہ ایمان نہیں لائے تھے، ساتھ میں کھڑے تھے پہاڑ کی طرح، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 10ویں سال کو نبوت کے عام الحزن کہا گیا سیرت کی کتابوں میں، غم کا سال تھا۔ چچا بھی نہیں رہے، کھل کر کے اب مظالم ہونے لگے۔ اسی نبوت کے 10ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے۔ طائف میں بھی آپ کو اوباشوں نے مارا، پتھر مارا، خون جوتے میں جم گئے بہہ بہہ کر کے۔ یہ پریشانیاں آتی رہیں۔ حد ہو گئی اس وقت جب مکہ والوں نے دیکھا کہ جو اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے مدینہ نکل رہے ہیں اور مدینہ کو مرکز بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جڑ سے ہی ختم کر دو، اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش رچی گئی۔ دار الندوہ میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، کفر کے لوگ، قریش کے لوگ، سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب محمد کا کام تمام کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آفت آتی ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ گھر کے آس پاس لگے ہوئے ہیں، گھر سے نکلیں تو آپ کا قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی نکالی اور ان کے سروں پر پھینک دیا، ان کے آنکھ چودیا گئے، کچھ دکھا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے اور جا کر کے غار ثور میں چھپ گئے، ڈھونڈنا شروع کیا۔ غار ثور کے آس پاس بھی لوگ گئے، نہیں پائے۔ 3 دنوں کے بعد وہاں سے غار ثور سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ربیع الاول کو مدینے کے لیے نکلتے ہیں۔ 8 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچتے ہیں۔ کچھ دنوں تک تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں آتا کہ 14 دنوں تک تقریباً رک کر کے وہاں مسجد قبا کو بنایا، اس کی تعمیر کی، اور پھر وہاں سے مدینہ پہنچے۔ ابو ایوب انصاری کے ہاں قیام ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے والوں میں جشن کا ماحول ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناقبت میں، فضیلت میں پورا مدینہ گونج رہا تھا، اور لوگ بہت خوش تھے۔ مدینے میں پہنچ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد میں مدینے کو ترتیب دینا شروع کیا۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، مدینے میں آباد تھے۔ ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ کس طرح سے ہم لوگ مدینے میں رہیں گے۔ مدینے پر اگر کوئی باہری طاقت حملہ کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ کفر کی طاقتیں مدینہ کا گھیراؤ کریں گی، تو یہودیوں سے بھی معاہدہ کر لیا، کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، اور کیا کیا کرنا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تب آپ کو روشنی ملے گی۔ ان سے معاہدہ کیا، اس کے بعد اور پہنچتے ہی مدینہ میں بھائی چارہ کروایا، انصار اور جو ہے مہاجرین میں۔ وہ مہاجرین انہیں کہا جاتا جو مکہ چھوڑ کر کے وہاں پہنچے تھے، مدینے میں ان کا کچھ بھی نہیں تھا۔ بھائی چارہ کرایا انصاریوں سے، انصاریوں نے انہیں اپنی جائیداد میں حصہ دینے کے لیے کہا کہ لے لو میرے۔ یہاں تک قربانی کی حد ہو گئی کہ اگر کسی انصاری صحابی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو کہا کہ تم دیکھ لو میرے مہاجر بھائی
جو بیوی ہماری تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دے دوں گا اور تم اس سے شادی کر لو۔ حد ہو گئی قربانی کی۔ دنیا نے اس طرح کی قربانیاں دیکھی نہیں تھی اس سے پہلے، جو مدینے کے لوگوں نے پیش کیا تھا۔ مدینے میں پہنچ کر کے 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب لڑائی کا جنگ کی بھی اجازت مل گئی۔ چنانچہ پہلی جنگ جو ہوئی اسلام اور کفر کے درمیان وہ 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی، جسے جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ بدر میں شام جو گیا تھا قریشیوں کا ابو جہل، وہ لے کر کے گیا تھا بزنس کا اور تجارت کا جو ہے قافلہ، اور ان کا یہ معاہدہ ہوا تھا مکے میں کہ جو اس سے فائدہ ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں کچھ صحابہ کرام کو لے کر کے 313 لوگوں کو لے کے نکلے تھے کہ اس کو لوٹ لیا جائے۔ جنگ کی اجازت مل چکی تھی تاکہ ہمارے خلاف نفع ہونے والا اس تجارت سے جو نفع ہوگا وہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ وہاں پہنچے، ابو جہل کو خبر مل گئی تھی، خبر مکے پہنچی، مکے سے اور لوگ آ گئے قریش کے لوگ لڑنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، اس قافلے کو تتر بتر کرنے اسے لوٹنے گئے تھے کہ اسے لوٹ لیا جائے، انہیں محروم کر دیا جائے اس تجارت کے مال سے جو ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے، مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنکٹ میں پڑ گئے، پریشانی میں۔ صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، لڑائی کی جائے یا نہ کی جائے؟ تعداد تو بہت زیادہ، ادھر 1000 سے زیادہ، یہاں تو 313 ہیں۔ صحابہ میں سے ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، عمر کھڑے ہوتے ہیں، سب اپنے میں کیا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑیں گے، مریں گے، ماریں گے تمام۔ لیکن یہ مہاجرین تھے، مکہ والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، میرے صحابہ کیا کہتے ہو؟ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی سننا چاہتے تھے، کیونکہ آپ نے ٹھکانہ مدینے کو بنایا تھا اور مدینے والوں سے جاننا چاہتے تھے کہ کیا کیا جائے، تاکہ جہاں مہمان بنے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس لڑائی کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے مدینے پہ کوئی آفت آئے تو مدینے والے سوچیں کہ ان کی وجہ سے مدینہ تباہ ہو گیا۔ تو مدینے والوں سے سننا چاہتے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، ان کو احساس ہو گیا کہ شاید ہماری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہتے۔ کہا کأنک تعنینا یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں مراد لے رہے ہیں، ہماری بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارا جواب سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجل، ہاں میں تم سے سننا چاہتا ہوں، مدینے والوں سے۔ تو کہا اللہ کے نبی اگر ہماری بات ہے مدینے والوں کی تو مدینے والوں کی طرف سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں، فوالذی بعثک بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر وخذتا لخذنا معك یا رسول اللہ وما تخلف منا احد۔ اے اللہ کے نبی میرا جواب سن لو مدینے والوں کا، اگر جس ذات نے، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ اس سمندر کی طرف، بحر احمر کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرف ہم کو لے کر کے چلیں، آپ اس میں چھلانگ لگا دیں تو ہم لوگ اس میں کود جائیں گے، اس سمندر میں ڈوبنے کا ڈر نہیں ہوگا۔ آپ ہماری بات کرتے ہیں، آپ پیش قدمی کیجئے، آپ فیصلہ لے دیجئے۔ یہ انصار کا جب جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ پھر جنگ کا فیصلہ ہوا۔ آج کا خطبہ یہیں ختم کرتے ہیں اور بقیہ انشاءاللہ تکملہ مختصراً ہی ایک خطبے میں میں چاہوں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مختصراً روشنی ڈالی جا سکے، تاکہ ہم مسلمان جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی رہی، آپ کے تمام ادوار بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور نبوت کے بعد اور موت تک کیسے گزرے ہیں، اسے ہم لوگ جان سکیں۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں حق والا بنائے، الہ العالمین ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، ہمیں نبی کا شیدائی اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا، آپ کی سیرتوں کو پڑھ کر کے آپ کو اسوہ حسنہ بنانے کی اللہ ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔